بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لیگل ڈبیٹ کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے وکلا بھائیوں کی ایک بڑی اچھی کاوش ہے کہ لوگوں کو اور عوام کو جو ہے قانونی مشوروں سے نوازا جائے اور قانونی مشوروں سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا بھی حل بتایا جائے۔ تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے، قابل ستائش ہے۔ تو آج انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ان کے لیے جوابات میں نے دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ کہ تاکہ آسانی ہو قانونی طور پر، جو مسئلے مسائل عام پبلک کو ہوتے ہیں ان کو فورم کا نہیں پتہ ہوتا، دوسرے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، اس کے حوالے سے ان کی رہنمائی کے لیے۔ جی سر، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کا بہت زیادہ بزی شیڈیول ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے ہمارے چینل کے لیے، ہم ینگ لائرز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ میں بہت زیادہ ہائیلی انڈیپٹڈ۔ سر، یہ جنرل کویشچن بھی ہیں جو ہمارے عام پبلک کو یہ بہت زیادہ پیش آتے ہیں، جس میں پہلا کویشچن ہے کہ اگر آپ کے میٹر میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو وابڈا والے ملازمین ہیں وہ آپ کی اوور بلنگ کر دیتے ہیں، یعنی آپ کا بل بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں جابز ہیں نہیں، تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا اس کی ریمیڈی اور کیا اوپینین دیں گے اپنا، کہ وہ کس کو ٹارگیٹ کریں اور کیسے وہ اپنا ان کا سلوشن ڈھونڈیں؟ دیکھیں جی، جو میٹر کا جو فالٹ ہوتا ہے وہ ایکوپمنٹ فالٹ کہلاتا ہے، اور اس میں سلونیس آف میٹرز بھی آ جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ میٹر اس میں بعض اوقات ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہوتا، ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر جو ہے وابڈا والے امپوز کر دیتے ہیں ڈیڈکشن۔ اب اگر وہ جو ویسے تو ڈیڈکشن جو ہے وابڈا جو ہے مینول ہے، کنزیومر مینول ہے، اور جو کہ نیپرا سے اپرووڈ ہے، اس کے مطابق 3 ماہ سے زیادہ مطلب جو ایوریج ہے وہ نہیں ڈالنی چاہیے، جبکہ عمومی طور پر وہ 3 ماہ سے زیادہ کی ایوریج ڈال دیتے ہیں، جو کہ وابڈا جو ہے کنزیومر مینول کی صریحاً جو ہے وائلیشن ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا معاملات سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اوور بلنگ ہو جاتی ہے یا ڈیڈکشن رانگلی جو ہے ہو جاتی ہے، تو اور اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو اگر میٹر ہے اگر فالٹی ہے تو وہ اس کو میٹر کو نوٹس میں لا کر کنزیومر کے اس کو لے کر جاتے ہیں، ایک ود ان دی ڈپارٹمنٹ ایک لیب بنی ہوتی ہے جسے ایم این ٹی لیب کہتے ہیں۔ ایم این ٹی میں اس کو چیک کرایا جاتا ہے کہ اس کا کیا فالٹ ہے، پھر ایم این ٹی اس کو اوپر سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ اس کے اوپر یہ فالٹ ہے یہ وغیرہ، پھر یہ اس کے اوپر ڈیڈکشن امپوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ڈیڈکشن امپوز کر دیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے الیکٹرک انسپیکٹر کا فورم جو ہے، جو کہ انڈر سیکشن 26 سب سیکشن 6 آف الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے تحت پرووائڈڈ ہے، تو ان کو وہاں پر جانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ ڈپارٹمنٹل طور پر بھی ایک ریمیڈی اویلیبل ہے، جو کہ ایک کنزیومر مینول کے تحت کوئی ایسی گریونسز ارائز ہو جائیں تو وہ ایک جو ہے ڈائریکٹر کسٹمر سروسز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جا کر ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جو ہے کنزیومر سروسز کے حوالے سے وہاں پہ ایک فورم بنا ہوا ہے۔ تھینک یو سر۔ یہ سر نیکسٹ کویشچن ہے کہ اگر بجلی چوری کرتا ہے یا چوری ہو جاتی ہے، یا کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے یا اسے پتہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے جو ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کا کیا سر ریمیڈی ہے؟ جی، وہ جو تھیفٹ کے حوالے سے جو کیسز ہوتے ہیں نا کہ اس میں کہ بجلی چوری ہوتی ہے، تو اس میں تو عمومی طور پر جب ڈائریکٹ ہوکنگ ہوتی ہے یا کسی بھی ادر مین سے بجلی چوری کی جاتی ہے تو اس میں تو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جو چوری والا کیس ہے، اور جبکہ اگر ویسے میٹر فالٹی ہو تو اس کو اتارا جاتا تو اس وقت نوٹس دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اتار کر کیا کرتے ہیں کہ بھی ایک ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ کرا دیتے ہیں کہ بھی تھیفٹ کی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ ان کو یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ بھی کنزیومر کو کہ اس کو ایک کرمنل کیس بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ ادر دین جو ہے وہ پھر دوسری سائڈ پہ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیڈکشن بل بھی لیتے ہیں کہ بھی انہوں نے ایک پریزمپشن کر کے کہ بھی انہوں نے اتنا اس کا لوڈ تھا اور اتنا مطلب ہے کہ عرصے سے بجلی چوری کی ہے، تو وہ ایک ہوتا تو وہ پریزمپشن پہ ہے تو اس پہ وہ ان کو لیوی کر دیتے ہیں جو بھی ڈیڈکشن بل ہے۔ تو اگر اس طرح کا ڈیڈکشن بل لیوی ہو جائے
تو پھر جو ہے سول کورٹ میں ریمڈی بنتی ہے اس کی، پھر سول کورٹ میں آئے گا، کیونکہ میٹر آف فیکٹس ہے اور فیکچوئل کنٹروورسیز ہیں، تو اس حوالے سے پھر سول کورٹ میں داد رسی اس کی مطلب اویلیبل ہے اس کو۔ سر یہ اگلا کویشچن ہے کہ جس طرح عموماً آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو فائنینشلی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو لوگ 2 میٹر لگوا لیتے ہیں، کہ پورشن ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا 1 میٹر خراب ہو جائے تو وابڈا والا دوسرا میٹر اتار کے اکثر چلے جاتے ہیں، تو اس کی سر کیا ریمیڈی ہے؟ نہیں، وہ عام طور پہ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں اتارتے، وہ فالٹی ہونے کی وجہ، مثال کے طور پہ آپ کے اوپر نیچے 2 پورشن ہیں جی جی ایک ہی بلڈنگ میں، جی سر اور وہ گھر میں جو ہے 1 میٹر جو ہے مطلب ہے کہ اس کی پیمنٹ نہیں کی، نان پیمنٹ ہو گیا، ایک کی پیمنٹ کر دی، تو نان پیمنٹ کی وجہ سے 1 میٹر جب وہ اتار دیتے ہیں تو پھر جب آپ ود ڈیو ٹائم اگر پیمنٹ نہیں کرتے پھر دوسرا بھی آ کے اتار لیتے ہیں، اس کو وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ڈیفالٹ پلیس، کیونکہ ڈیفالٹ پلیس پہ جو ہے نا وہ پھر سروسز نہیں دیتے، وہ جب تک کہ وہ ڈیفالٹ پلیس کو ایک کلیئر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ سیکشن 24 جو ہے الیکٹرسٹی ایکٹ کا اس میں بھی پرووائڈڈ ہے۔ سر اگلا کویشچن ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ پیمنٹ نہیں کر سکتا، یعنی اس کے فائنینشیل حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو کیا وابڈا نوٹس پہلے کرتا ہے اس گھر کہ ہم آپ کا میٹر اتار لیں گے؟ ہاں نہیں، اس صورت میں اگر فالٹی ہے تو ویسے تو جو مطلب ہے کہ جو بھیجتے ہیں اس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک بل میں وہ نان پیمنٹ ہو گیا تو وہ اگلا بل میں اس کو بھیجتے تھے اور اس کے نیچے ایک لکھ دیتے تھے کہ وارننگ بھی، اور یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اگر یہ پیمنٹ نہیں ہوا تو آپ کا جو ہے نا میٹر اتار لیا جائے گا، اس میں نوٹس بھی اسی میں ڈال دیتے تھے بل میں، جبکہ کورٹ نے اس کو کہا کہ نہیں، ایک سیپریٹ دینا چاہیے نوٹس۔ اب تو یہ ہے کہ ایک ہی بل اگر نان پیمنٹ ہو تو اس کو اتار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہو گیا، پالیسی غلط بنائی، یہ ایس او پی غلط بنائی ہے، لیکن یہ کہ ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھی اگر وہ میٹر اتارنا ہوگا اس صورت میں تو پہلے نوٹس دینا ہوگا، اور وہ سیکشن 24 جو ہے 24 جو سیکشن ہے الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کی مینڈیٹری پروویژن ہے اس حوالے سے۔ سر نیکسٹ کویشچن ہے کہ اگر آپ کا میٹر ہی چوری ہو جاتا ہے تو اس کی سر کیا ریمیڈی ہوگی؟ ہاں، اگر میٹر چوری ہو جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا پولیس میں جا کے ایک رپورٹ لکھوانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر محکمہ کے ایس ڈی او کو ایک درخواست دیں گے اور ساتھ وہ رپورٹ لگائیں گے کہ بھی جناب اللہ یہ جو ہے اس طرح میرا میٹر ہے وہ مطلب ہے کہ چوری ہو گیا تو اس کو ریپلیس کیا جائے، تو وہ پھر اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ سر ریپلیسمنٹ میں کیا وہ ایڈیشنل کوئی علیحدہ فی بھی چارج کریں گے یا ریپلیسمنٹ ہاں جی، وہ اس کی علیحدہ، کیونکہ وہ جو مطلب ہے کہ فیس ہے اس کی وہ علیحدہ بھی لیتے ہیں اس کی نا۔ ہاں جی سر لاسٹ کویشچن ہے کہ اگر کوئی وابڈا کے ملازمین جس طرح وہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ کے یونٹ زیادہ ڈال دیں گے، کم کر دیں گے، آپ ہمیں منتھلی دیں، تو ان کے خلاف ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کے خلاف تو یہ ہے کہ اگر وہ مطلب وابڈا کا کوئی بھی امپلائی اگر اس طرح کا کام کرتا ہے وہ غیر قانونی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ جی بجلی چوری کریں اور منتھلی طور پر ان کو دیں، اور وہ نہیں دیتے تو پھر ان کو مختلف طریقے سے جو ہے نا رانگلی جو ہے اس کو ڈال دیے جاتے ہیں یونٹس وغیرہ، تو اس صورت میں آپ متعلقہ آفیسر جو ہیں وہاں پر جائیں، پھر ایک کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے جو ہے میپکو ہے، جس طرح ملتان میں ملتان الیکٹرک پاور کمپنی ہے میپکو ملتان کی، تو وہاں پر جا کر ایک کمپلینٹ سیل، ایک شکایات کا دفتر علیحدہ سا بنا ہوا ہے، وہاں پر اپلیکیشن دیں، یا وہاں کے جو ہے مطلب ایڈمنسٹریٹر جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو جو ہے ان کو آپ درخواست گزاریں، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو پھر آپ ایف آئی اے میں بھی جا سکتے ہیں ان کے خلاف۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن تھے ہماری جنرل پبلک کے لیے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں فیس کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیں نیکسٹ بھی ٹائم دیں گے۔ تھینک یو ونس اگین۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔